لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تمام تعریفیں اور توصیفیں ہر طرح کی تحمیل و تمجید، ہر قسم کی تحلیل و تکبیر، ہما قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ ذو الجلال والاکرام کے لیے زیبا و سکون. بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب تعداد بے شمار کی درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر حمد و نعت کے بعد قرآن عظیم الشان کی مختلف صورتوں سے متعدد آیات تلاوت کرنے کی الحمدللہ سعادت حاصل کی. محترم بھائیو بزرگوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت انسان بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردی بنایا، ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی، اسلام جیسا اللہ قیمت دین عطا فرمایا. اور الحمدللہ آج کی اس پرفتن مذہبی بحرا ربی کی اس دور میں اللہ نے ہمیں کتاب اور سنت سے وابستہ فرمایا. اس حیثیت سے اللہ کے بے شمار احسانات، انعامات اور اکرامات ہیں. ہمیں چاہیے کہ شکریہ کے طور پر کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی تو آیت حسب معمول خود یاد کر دیں گے، ضمن آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں. مقصد حیات، کب کی زندگی کا سورج کبھی بھی غروب ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. کبھی موقع مل جائے اور حالات آپ کو اجازت دے تو کبھی اکیلے میں ہر دن شام میں تھوڑا سا جائزہ بھی لیتے رہیے، ایک آدھ منٹ زیادہ وقت نہیں. کیا واقعی میری زندگی جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنی زندگی کا حق مقصد تخلیق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر ہاں میں آپ کو جواب مل جائے تو یقیناً خوش ہو جائیے اور اسی سلسلے کو جاری رکھیے. اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مرتبہ اپنی زندگی کے تعلق سے نظر ثانی کیجیے. اور پھر جہاں تک عبادات اور ریاضت کا سوال ہے، جب تک آپ کے ہوش و حواس کام کرتے رہیں گے تب تک آپ کو عبادت کرنا ہی ہوگا. یہ اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب تک میرے ہوش حواس کام کرتے رہیں گے اس وقت تک
اللہ کو ہر حال میں یاد کرنا. عام طور پر ہمیں جو خرابیاں برائیاں پنپتی ہیں، آدمی گناہوں کا جو ارتکاب کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے بے خوفی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا وسیع تصور نہ ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف کھاتے ہیں، اس کے بہترین ثمرات کا ذکر فرمایا. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، خصوصاً جن کی زندگی ایمان سے عبارت ہوتی ہے، وہ رات میں بھی، دن تو دن، رات میں بھی جبکہ کائنات سوئی ہوئی رہتی ہے، ڈر اور امید کے ساتھ اللہ کو آواز دیتے ہیں. اہل ایمان کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 16 اور 17 ارشاد فرمایا ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اہل ایمان کی کروٹیں وہ اپنے خواب گاہوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور پوری امید ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اور جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو ڈر دوزخ کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حشر کے میدان میں جواب دینے کا، اور امید جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی. اللہ نے پھر فرمایا: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. جن کی زندگی ان صفات سے متصف ہوگی، ان کے لیے اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے ایسوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلے کے طور پر وہ جو دنیا میں عمل کرتے رہے. اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اللہ کا خوف دراصل اللہ کی بلا چوم و چرا، بلا اللہ کا خوف بلا چوم و چرا، بصد شوق و رغبت اس کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے اور اس کے منہیات سے ایک لخت کنارہ کشی اختیار کرنا ہے. اللہ نے اللہ سے ڈرنے والوں اور اس کا خوف کرنے والوں کے لیے ایک ایک نئی دو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، یعنی آخرت کی مکمل تیاری کر لے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر سورہ نازعات آیت نمبر 16 اور 17 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، تب یہ ہے کہ میں ایسے ہی یہاں پر وقت گزاروں گا، زندگی کی قیمتی انمول گھڑیاں ختم ہو جائیں گی اور میں اللہ کو یاد کرنے میں پیچھے رہوں گا، تو پھر اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے مقام سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات سے رکا. مختلف خواہشات ہوتے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہے، سرما کا موسم دھیرے دھیرے شروع ہو رہا ہے، شاندار قسم کا کمبل یا لحاف موجود ہے، گرم کمرہ ہے، ایک طرف مؤذن کی آواز آ رہی ہے، نیند کا تقاضا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، صحت خراب ہو جائے تو کافی دنوں تک بیمار ہو جائے، اور صبح کا مؤذن یہ آواز دیتا ہے: الصلاۃ خیر من النوم. ان سارے فیسلٹیز کے باوجود ان تمام کو ختم کر کے تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے، کیونکہ وہ بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے. تو ان تمام سہولتوں کو چھوڑنا اور پھر اللہ کے دربار کی طرف آواز کے ساتھ پہنچنا ہی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانا، اور سو جانا ہی بے خوفی، کسل مندی، لاابالی، لاپرواہی. حضور
تو جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بھائی اور بزرگوں، خواہشات نفس، دل کہتا ہے آرام کر لے، مگر ایمان کہتا ہے کہ جس کام کے لیے تو آیا ہے اس کام کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی اشارہ کرتا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی اہل ایمان کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے لرزہ بر انداز ہوں، ان کے دل کام جائے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں ہے؟ آرام میں، فیسلٹیز کو اپلائی کرنے میں، سہولیات کو اپنانے میں آدمی کے اندر ایک طرح کی کسل مندی، غفلت، لاغباری بناتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ڈر، اس کی خشیت اور خوف اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی من مقام، او کما قال علیہ السلام۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی بد اعمالی کی وجہ سے اگر دوزخ میں چلا گیا، دوزخ صحابہ کرام اس آگ کے تصور سے ہی کانپتے تھے، جسم بدن کے اوپر کاٹا، دوزخ کا ذکر سنتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ دوزخ سے میرے ایسے بندوں کو لے آؤ جس سے مجھے ایک دن یاد کیا اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا، پکڑ کے لاؤ اسے۔ اسی طرح بہقی کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں اپنے بندے میں، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے بندے میں دو خوف اور دو امن اکٹھا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف کھایا تو آخرت میں امن اور چین اس کا انتظار کرے۔ اگر وہ دنیا کے اندر بے خوفی اور امن سکون سے رہا، مطلب ہے کہ عبادات سے لاپرواہی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کوتاہی، تو آخرت میں وہ بہت خوف کھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حقیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب کسی بندے کا جسم میرے بدن یا بدن میرے خوف اور خشیت سے کام جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ آخرت میں میرے کیا ہوگا، نہ صرف مجھے اپنا حساب چکانا ہے بلکہ میرے اہل خانہ کے تعلق سے بھی مجھ سے استفسار کیا جائے گا۔ چونکہ کہا گیا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے بھی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہو جاؤں اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کا جسم اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپ جائے یا لرزہ براندام ہو جائے تو اس کے گناہ اس سے ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے درخت سوکھنے کے بعد اس کے پتے خود بخود گر جاتے ہیں۔ تمثیلاً بیان کیا ان تینوں حدیثوں سے یہ بات واضح اور صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کا خوف نجات اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ واقعات بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، موضوع کے لیے یہ واقعے کا انتخاب اللہ کے نبی سنتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا آدمی کے لیے اس قدر اس کو کامیاب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس واقعے کا ذکر کیا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس کا نام کفل تھا، عیاش قسم کا آدمی تھا، ہر طرح کا گناہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس نے کیا، کوئی جرم ایسا نہیں تھا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، کوئی ایسی لغزش نہیں تھی جس کو وہ کیا نہ ہو، انجام نہ کیا، ساری خرابیوں کا مجموعہ اس کے پاس میں اتفاق سے ایک خاتون غالباً وہ مجبور رہی ہو، اس سے اس کفل نے یہ سودا کر لیا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں 60 دینار تجھے دے دوں گا میں، لیکن تمہیں میرے اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا، یعنی بدکاری۔ حالات سے تنگ، غالباً پریشانی کی وجہ سے وہ خاتون نیک صفت اللہ والی تھی، اس جرم کا بظاہر ارتکاب کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر اس کے بعد جب وقت موعود آ گیا بدکاری اور غلط کام کے کرنے کا، زنا کرنے کا، وہ خاتون کانپنے لگی، ڈرنے لگی، کب کبھانے لگی، ہمت نہیں کر رہی تھی آگے بڑھنے کے لیے، اور کفر دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ تو عادی تھا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کا مشورہ ہی یہ تھا۔ اس کے کب کبانے، اس کے ڈرنے اور اس کے کانپنے کو دیکھتے ہوئے کفر نے کہا اے خاتون کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایسا جرم کرنے کے لیے جا رہی ہوں جو اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے، یہ حرام ہے، اگر میں اس کا ارتکاب کر لوں تو اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤں۔ تو پھر اس کے بعد کفر پر اس کا اثر ہوا، اس نے کہا یہ تو تم نے غلطی ابھی تک کی بھی نہیں، اور یہ گناہوں اور جرائم کا سراپا مجسمہ، ساری زندگی عیاشی، بے روی، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی میں میں گزار چکا ہوں، اور میرے اوپر ایک جون تک نہیں رنگ رہی ہے، اور ایک وہ غلطی جس کا تو ارتکاب ابھی تک نہیں کی ہے۔ کفل نے کہا، عورت بہت کانپ رہی تھی، ٹھیک ہے اے خاتون تو گواہ رہا، آج کے بعد میں اس دنیا کو بالکل خیر بات کہوں گا، اور کبھی میں تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی اس کا ارادہ نہیں ہوگا، یہ انداز میرے پاس نہیں ہوگا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس خاتون کو اس نے رخصت کر دی، اب گھر میں اکیلا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کئی بار اس واقعے کو پیش کیا اللہ کے نبی نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی روشنی۔ تو پھر اس کے بعد اکیلے میں بیٹھا، ایک ایک گناہوں کو یاد کرتا رہا اور روتا رہا، اور رات بھر روتا رہا، یہاں تک کہ ہچکیاں آنے لگ گئی۔ وہ بالآخر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرتاً اس کے دروازے پر یہ لکھا دیا گیا، ان اللہ قد غفر للکفر، اللہ نے کفر کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ لوگ بس تعجب کرنے لگے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کا یہ بہترین ثمرہ ہے۔ اللہ ایک بہانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مشہور معروف واقعہ، پہلے ایک شخص تھا، اللہ کے بخاری کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، صاحب حیثیت، اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اور ایسا دنیا کے پیچھے لگا کہ اس نے آخرت نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، لیکن
جب بستر پر جب آیا تو اس کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وقت میرے چل چلاؤں گا ہے، میں نے اللہ کی فرما برداری میں اللہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر میں آج نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں، میں اپنی تیاری کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو طلب کیا اس نے اور وصیت کی، بیٹا اے میرے بیٹو، اگر میں انتقال کر جاؤں مجھے چلانا اور باہر زمین پہاڑوں وغیرہ پر بکھیر دے۔ اس تمام کے باوجود، ایسا تمہارے کرنے کے باوجود، اگر اللہ رب العالمین اس کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے اور مجھے جو ہے زندہ کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ٹھہرنے اور اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ چنانچہ ایک نہ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، اس کے تحت وہ بالآخر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہونے کے بعد بچوں نے باپ کی وصیت پر خیال رکھا، جلایا، رات کو بکھیر گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرات کو اکٹھے کیے جائیں، پھر وہ زندہ کیا گیا، کھڑے ہو گیا۔ صرف ایک ہی ایک سوال، اس انداز کو اختیار تم نے کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا تیرا خوف، کیونکہ جس مقصد کے لیے تم نے مجھے پیدا کیا تھا، نہ تیرا میرا دنیاوی زندگی میں نہ تیرا خوف تھا، نہ میں نے کوئی عبادت کر کے میں تجھے راضی کر سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ مگر میں ایسے ہی اگر آیا تو میں سامنا نہیں کر سکوں گا، نتیجے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ بھی معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے بھائی ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، زبردست صحابی، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز۔ آقا اور غلام میں کسی مسئلے میں انبنی، کما کے لا کے دینے میں پیسے کے سلسلے میں مسئلہ چلتے چلتے حضرت عمر فاروق تک پہنچے۔ چونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحیح مسئلے کے اعتبار سے صحیح ججمنٹ ان کو ہی دینا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور غلام کو کام کا پابند کر دیا۔ اس نے نعوذ باللہ وہیں سے ٹھان لی کہ موقع ملنے پر خلیفہ دوم کو میں بھی کچھ بتاؤں گا۔ چنانچہ 26 ذی الحج 23 ہجری میں صبح کی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خلیفہ دوم فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر جب آئے اور نماز پڑھانے لگے۔ موقع کی طاقت میں تھا، وہ آتش پرست تھا، چھپا ہوا تھا اندھیرے سے، اس نے پورا فائدہ اٹھایا، نماز کی حالت میں کئی بار اس نے کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں تھے، آپ ہٹ گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے باقی نماز پڑھا دی۔ اس طرح زخمی ہونے کے باوجود جبکہ خون بہہ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وار کر کے جانے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے۔ دیکھو دیکھو پکڑو پہلے، مجھے جو مار دیا کون کر دے، یہ کہا کہ کوئی مارنے والا مسلمان تو نہیں۔ وہ آتش پرست تھا، وہ ابو لولو فیروز۔ 3-4 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خون رکنے کا نام نہیں تھا، بستر پر تھے۔ تو انصار کا ایک نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آیا اور اس نے کہا چچا جان خوش ہو جائیے۔ کہا بھتیجے کی سلسلے، کہا الحمدللہ اسلام کے شروعات میں آپ نے اسلام قبول کیا،
دین کی اشاعت اور دین کی ابلاغ اور دین کو پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. ایمان پر اٹوٹ مستحکمانہ انداز میں آپ قائم رہے، جمے رہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. ان تمام کے باوجود لگ بھگ 10 سال تک آپ نے خلافت چلائی نہایت عدل و انصاف کے ساتھ. ایک ہی گھاٹ پر بکری اور بھیڑیا پانی پیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انصاف کی توتی بولتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تو آپ کی خلافت کامیاب خلافت طویل مدتی. اس کے علاوہ شہادت کا مقام بھی آپ کو ملا ہے. نماز کی حالت میں آپ کو وعد کیا ہے آپ پر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھتیجے یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں. جہاں تک خلافت چلانے یا خلافت کی یا جس انداز سے میں نے خلافت چلائی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے بلائے اور مجھ سے کہے، میرے تعلق سے، میرے خلافت کی مدت کے تعلق سے کہا جائے کہ تمہارا دونوں یعنی اچھائی برائی دونوں برابر ہیں، تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں. غلطی پر سزا نہ ہو اور کوئی اچھا کام کروں تو میں انعام نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہو تو سمجھ لوں گا میں کہ میں الحمدللہ کامیاب ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخرت کے تعلق سے خوف تھا. اور اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ قیام ایک طرف اللہ سے پر امید اور ایک طرف اللہ کا ڈر اور خوف، دونوں کس طرح وہ بتاتے ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جانے والے ہیں مگر ایک آدمی نہیں جاتا. تو کہتے ہیں کہ ڈر گیا وہ میں ہوں گا. اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب کے سب لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ایک اکیلا آدمی، ایک آدمی نہیں جائے گا، تو اللہ کی ذات سے میری امید ہے کہ وہ میں ہوں. میں نے کہا اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ خوف اور ڈر کا یہ کارن تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی، سورہ تحریم آیت نمبر 6. بالکل بہت بار آپ سنتے ہیں آیت، ذمہ داری کو یاد دلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس آگ پر سخت تند خوف فرشتے ہوں گے، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ حکم دے گا اور وہ اللہ کی بات مانیں گے. تو پھر اس کے بعد بھائی اور بزرگ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی صراحت کرتے ہوئے کہا کہ دوزخ کی آگ کے سلسلے میں کم انداز مت لگائیے. 1000 سال دوزخ کی آگ دہگائی، سلگائی اور جلائی گئی تو دوزخ کی آگ سرخ یعنی لال ہو گئی. ایک اور 1000 سال اس کو جلایا گیا تو وہ جو لالی تھی آگ کی وہ سفیدی میں بدل گئی. پھر اس کے بعد ایک اور 1000 سال جلایا گیا تو وہ بالکل سیاہ ہوئی. ہم دیکھتے ہیں آگ بالکل پہلے لال، پھر اس کے بعد اس پر سفید رات جمع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آخر میں اگر اس کو ہم پھونک دیں تو کالا پڑتا. دوزخ اندھیرے گھر بنا. اتنی صراحت کرنی تھی. ایک حبشی وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا، اچانک جو ہے وہ چیخ مارا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے بات پوچھا کہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھا ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بتایا کہ یہ حبشی ہے جو جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی، اس نوجوان نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو بتایا
کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اپنی عزت اور جلال کی، میں ایسے بندے کو آج میں نہیں کرتا۔ تو بہرحال بھائی بزرگ، زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مارے جائے گی، اس آیت میں پہنچنا تھا کہ اسی وقت مصلی پر ڈھیر ہو گئے لوگ آپ کے گھر تک پہنچا۔ ایسے کئی واقعات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ سورہ حدید کیا ہے جو میں نے پڑھی ہے شروعات میں، کیا لوگوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے، کانپ جائے؟ جب بھی وہ اس آیت پر پہنچتے بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے اور روتے چلے جاتے، اور اخیراً مرثد بن ابی مرثد، ترمذی، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ مرثد بن ابی مرثد، ان کی ڈیوٹی اللہ کے رسول کے زمانے میں مکے میں جو مسلمان قید تھے ان کو ایک ایک کر کے چھڑا کے مدینہ آ گئے۔ مکے میں ایک قیدی سے مرثد بن ابی مرثد نے وعدہ کیا کہ میں تجھے کسی بھی وقت لینے کے لیے آؤں گا، اور وہاں قیدی کو چھڑا کے لانا، سر پہ کفن، ہتھیلی میں جان لے کے جانا ہے، آسان نہیں۔ چنانچہ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلے، مدینے کی طرف، مکے کی طرف، تاکہ اس قیدی کو چھڑا لائے غزوہ والا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا، رات کا وقت تھا اور چاندنی شباب پر تھی، اتنے میں اناق نام کی ایک خاتون تھی جو زمانے جاہلیت میں میری آشنا تھی۔ زمانے جاہلیت، اسلام قبول کرنے سے پہلے، پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کے آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا ہے۔ اناق سے میرے ناجائز اور غلط تعلقات تھے پہلے۔ تو جب میں مکہ پہنچا، ایک دیوار پر چڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا، غالباً اس نے مجھے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اناق نے کہا مرثد آ جاؤ، خوش آمدید کہا اس نے۔ کہا اناق میں اب مسلمان ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، اب یہ جو جرم، یہ جو گناہ ہوگا یہ حرام ہے، میں کبھی تیری طرف اب آنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف۔ چنانچہ میں گیا اور قیدی کو لیا۔ اس اثناء میں اس کو بڑی تکلیف پہنچی، چونکہ میں نے اس کی بات ریجیکٹ کر دی تھی، تو اس نے رات میں مکے والوں کو اکسانے کے لیے زور سے آواز دی۔ اس اثناء میں قیدی کو لے کر نکل رہا تھا کہ 8 آدمیوں نے میرا پورا تعاقب کیا، وبالآخر پہاڑ کے ایک غار میں اتر گیا۔ کافی دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے۔ حد یہ ہے کہ کوئی میں یہاں نہیں ہے سمجھ کر ٹھہر کر جو پیشاب کر رہا تھا، جو میرے اوپر آ رہا تھا۔ اس واقعے سے مختصر یہ کہ جب اناق زمانے جاہلیت کی طرف، جب زمانے جاہلیت میں جو آشنا تھی حضرت مرثد کے، چاہے تو اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا تو برابر جاتے، مگر چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، بالکل اللہ کا ڈر اور خوف اس کام سے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سایہ نام کی کوئی چیز نہیں، آسمان سے سورج انگارے اور شرارے برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور رہیں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ، عرش کا سایہ ان پر ہوگا، انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ 7 تو میں نہیں گناؤں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ان میں سے، یہ 7 میں سے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ان 7 میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کو ایک منصب والی اور خوبصورت خاتون غلط کاری، بدکاری کے لیے دعوت دیتی ہے،
خوبصورت ہے اور منصب والی بھی ہے، لیکن یہ ایک شخص کہتا ہے کہ قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ حرکت میں نہیں کر سکتا. تو یہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں گر پائے. اور پھر اس کے بعد بھائیو ادھر آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ عقبہ بن عامر تھے، انہوں نے سوال کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقبہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھے، زبان کی حفاظت کرے. ولیسن فی بیتک، بے ضرورت گھر سے باہر مت نکل، ضرورت پر گیا، کام پہ گیا، کچھ کام پہ گیا، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر اور روتا رہا. تو بہرحال بھائی بزرگوں، یہ تینوں کامیابی کے گر ہیں. وقت بھی کافی ہو چلا ہے، میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں. یہ سارے جو یہ برائیاں جو ہم سے واقع ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی، من مانے انداز کی جو زندگی گزارنے کی وجہ یہ ہے کہ بس آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. یہی وہ ڈر اور خوف ہے، اگر یہ آپ کے اندر آ جائے تو یقیناً اللہ کی فرما برداری، اس کی وفاش یاری، اس کی اطاعت گزاری میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا آخرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے الہ العالمین، ہمیں جو بیمار ہیں وہ شفا نصیب فرما. ضعیف ہے جو اس مسجد کے مصلی ہیں، اللہ کو شفا عاجلہ سے کلام رکھ نصیب فرما. ان کے علاوہ ایک اور نوجوان ہیں، ان کی بچی بھی ICU میں ہے، اور دیگر مریضوں کو اللہ جتنے بیمار ہیں وہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ سے نصیب فرما. اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں کلمات کو شامل قبول کرتا ہے. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأهم وأتم وأكبر.